بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی کو سعودی عرب آمد پر ہوٹل قرنطینہ میں نہیں رکھا جائے گا اور نہ اسے آمد پر PCR کا پابند بنایا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا کہ اگر باہر سے سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی کی پوزیشن توقع اپ میں متاثرہ صحتیاب کی ہوگی اور اس کی صحتیابی کی تاریخ پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوگے تو اسے ہوٹل قرنطینہ میں نہ رکھا جائے گا اور نہ ہی مملکت آمد پر PCR کا ٹیسٹ کا پابند بنایا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی پر PCR کی پابندی ہوگی اور نہ فضائی راستے سے سعودی عرب واپسی پر اسے ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا جائے گا۔ تاہم یہ ضروری ہوگی کہ توقع اپ میں اس کا ریکارڈ ہو کہ وہ کرونا ویکسین کی ایک خوراک لے چکا ہے۔ سعودی عرب اور یونان کی فضائی مشقوں کا آغاز۔ سعودی ریل ایئر فورس اور یونان کی ایئر فورس کی مشترکہ مشقیں اب دی فالکن 2 منگل کو کنگ فیصل ایئر بیس پر شروع ہو گئی۔ اس پی اے کے مطابق مشقوں کے آغاز پر سعودی عرب کے فضائی F-15C اور یونان ایئر فورس کی F-16 طیاروں نے مشترکہ پروازیں کی ہیں۔ کنگ فیصل ایئر بیس کے کمانڈر میجر جنرل ناصر بن سعید القحطانی نے اس موقع پر کہا کہ ان مشقوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مشقوں کا مقصد ایئر فورس کے عملے کی صلاحیت اور ملکی دفاع کے لیے تیاریوں کو بڑھانا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے منگل کو 7 علاقوں میں مزید 18 مساجد سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے ضوابط کے بعد بحال کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے منگل کو بیان میں کہا کہ گزشتہ 108 روز کے دوران 1344 مساجد عارضی طور پر بند کیے جانے کے بعد بحال کی جا چکی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ منگل کو جو 18 مساجد نمازیوں کے لیے دوبارہ کھولی گئی ہے ان میں سے 8 کا تعلق مکہ مکرمہ ریجن، 3 کا ریاض، 2 کا شرقیہ اور 2 کا قصیم اور ایک کا تعلق عسیر، تبوک اور الجوف ریجنوں سے ہے۔ وزارت اسلامی امور نے بیان میں تمام نمازی اور مساجد کے منتظمین کو پھر ہدایت کی کہ وہ مسجد میں آتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں اور جانماز ساتھ لائیں اور سماجی فاصلے برقرار رکھیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہم وطن کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر ایک سعودی شہری کو منگل کو سزائے موت دی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری مفید بن سعید الحازمی نے اپنے ہم وطن عبدالہادی بن حذیر الرشیدی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا اور واردات کی بعد فرار ہو گیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے مفرور الحازمی کو تلاش کر کے گرفتار کیا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد اس کے خلاف پر جرم عائد کر دی گئی تھی۔ فوجداری کی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اسے قصاص کی سزا سنا دی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت کی توثیق کر دی تھی۔ ایوان شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہو گیا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے انتباہ دیا ہے کہ ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف کی راہ میں آنے والے کسی شخص کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ امن پسندوں پر حملے اور قتل کی وارداتیں کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو شخص بھی قتل کی واردات کرے گا اسے اپنے کئی کی سزا ملے گی۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ کو مملکت میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ بدھ کو نجران، عسیر اور باہا کی پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ بیان کے مطابق متعلقہ جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ مشرقی ریجن میں متعدد مقامات پر تیز ہوائیں چلے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن میں متعدد مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلے گی۔ ان کا سلسلہ ریاض ریجن کے مشرقی اور جنوبی مقامات تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ السوداء میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔